أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد آتينا موسى الكتاب وقفينا من بعده بالرسل وآتينا عيسى ابن مريم البينات وأيدناه بروح القدس أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون وقالوا قلوبنا غلف بل لعنهم الله بكفرهم فقليلا ما يؤمنون ولما جاءهم كتاب من عند الله مصدق لما معهم وكانوا من قبل يستفتحون على الذين كفروا فلما جاءهم ما عرفوا كفروا به فلعنة الله على الكافرين صدق الله مولانا العظيم۔ تفسیر قرآن کریم کا یہ جو سلسلہ چل رہا ہے، بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا ہے۔ 5ویں رکوع کے بعد سے مستقل یہی سلسلہ ہم لوگ پڑھتے آ رہے ہیں۔ 5ویں رکوع کے آغاز سے اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل پر کی گئی اپنی نعمتوں کا ذکر کیا، اور پھر ان نعمتوں کے بعد تذکرہ شروع ہوا ان لوگوں کی سرکشیوں کا۔ گزشتہ کل بھی ہم لوگ پڑھ چکے ہیں کہ وہ کیسی سرکشیاں کیا کرتے تھے۔ اس میں سے ایک نافرمانی جو ان کی کل بتلائی گئی تھی وہ یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ نے ان سے یہ عہد و پیمان لیا تھا کہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ لڑو گے نہیں، قتل نہیں کرو گے، اور کسی کو ملک بدر یا شہر بدر نہیں کرو گے۔ اور انہوں نے زبان سے اس کا اقرار بھی کیا تھا اور عہد بھی کیا تھا، لیکن پھر وہ اپنے اس عہد پر قائم نہیں رہے، اور انہوں نے آپس میں ایک دوسرے کی قتل و غارت گری کی۔ ایک تو اس طریقے سے کہ انہوں نے خود اپنی مستقل 12 حکومتیں بنا لی جب انہیں فلسطین پر تسلط مل گیا۔ ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ایک مرکزی حکومت ہوتی اور سب مل کر جو ہے کوئی نظام قائم کرتے۔ 12 قبیلوں کی 12 حکومتیں بنی، اور پھر ہر حکومت ایک دوسرے کی حریف رہی۔ ایک صورت تو یہ تھی قتل و غارت گری کی جو کل بیان کی گئی۔ دوسری صورت یہ بتائی گئی تھی کہ مدینے کے، میرے اور آپ کے آقا کے دور کے جو یہودی تھے، وہ یہودی 2 قبیلوں پر منقسم تھے مدینے میں، ایک بنو قریظہ اور ایک بنی نذیر۔ اور مدینے کے اندر 2 مشرک قومیں رہتی تھی اسلام سے پہلے، جن میں ایک تھا قبیل اوس اور دوسرا خزرج، اور یہ بعد میں ایمان لے آئے۔ تو ان لوگوں کے درمیان جو مشرکین تھے اوس و خزرج، کافی جنگیں ہوا کرتی تھیں۔ ان کی ایک جنگ بعاث کے نام سے تو بہت مشہور ہے، جو تقریباً 40 سال تک چلی۔ مدینے میں ایک ساتھ رہنے کی وجہ سے اوس و خزرج کے ساتھ بنو قریظہ اور بنو نذیر کی معاہدے ہوئے تھے کہ بھئی ہم تمہارے حلیف رہیں گے۔ بنو قریظہ قبیل اوس کے حلیف تھے، اور بنو نذیر قبیل خزرج کے حلیف تھے۔ اور حلیف کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ معاہدہ ایسا ہوتا ہے کہ بھئی اگر باہر سے کوئی حملہ کرے یا ہم پر کوئی چڑھائی کرے تو ہم مل کر مقابلہ کریں گے، یا اگر ہمیں کسی پر چڑھائی کرنا ہے تو آپ ہمارا ساتھ دیں گے، ہم آپ کا ساتھ دیں گے۔ اس طریقے کا ایگریمنٹ ہوتا تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ میں تشریف لائے ہجرت فرما کر، تو آپ کی اسٹریٹجی بھی یہی تھی کہ آپ نے اپنے اطراف کے جتنے قبائل تھے، جتنی ٹکڑیاں تھیں، جتنے فرقے بٹے، فرقے تو نہیں کہنا چاہیے، قبیلے خاندان ٹکڑے تھے، ان سب کے ساتھ آپ نے اپنے حلیفانہ تعلقات قائم کر دیے، تاکہ مشرکین مکہ اگر ایک ساتھ چڑھائی کرے تو یہ لوگ ان کا ساتھ نہ دیں، بلکہ کم از کم غیر جانبدار رہیں یا ہمارا ساتھ دیں۔ تو یہود مدینہ جو تھے ان کے ساتھ بھی آپ نے معاہدے کیے تھے، لیکن وہ لوگ، ان کی عادت ہے، اللہ نے خود ہی فرما دیا، جیسے آپ نے کل ہی پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم تو ہو ہی پلٹنے والے، تمہاری سرشت میں داخل ہے، فطرت ہے تمہارا، نیچر، کہ تم کبھی اپنی زبان پر قائم نہیں رہ سکتے۔ میں کل کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے اس لیے رکھ رہا ہوں کہ مستحضر بھی ہو جائے بات، 1 سے 2 بار بات جب سامنے آتی ہے تو بات ازبر ہو جاتی ہے، ازبر ہوتی ہے۔ کل کا پورا خلاصہ آپ کے سامنے آئے گا۔ تو یہ ان کی سرکشیاں تھی۔ آج ایک نئی چیز اللہ تعالیٰ بتلا رہے ہیں، وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ الرُّسُلَ۔ اب یہ سرکشی نہیں ہے، یہ تذکرہ چل رہا ہے پھر سے نعمت کا۔ کیا نعمت ہے اللہ نے جو ان کو دی؟ فرمایا کہ بے شک دی ہم نے موسیٰ کو کتاب۔ کون سی کتاب دی حضرت موسیٰ کو؟ توریت۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو توریت دی گئی تھی۔
تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ ہم نے بنی اسرائیل کو توریت دی. کس سے خطاب ہے؟ یہ خطاب ہے بنی اسرائیل سے. کون سے بنی اسرائیل سے؟ بنی اسرائیل جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں ہیں، جو یہودی ہیں مدینے میں اس وقت، ان سے کہا جا رہا ہے کہ ماضی میں ہم نے بنی اسرائیل کو جو ہے موسیٰ کو کتاب دی تھی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ بِالرُّسُلِ، اور پھر ان کے بعد پے در پے ہم نے جو ہے تو رسولوں کو بھیجا ہے. کن کے بعد بھیجا ہے؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد. یہاں جو ضمیریں آتی ہیں نا، عربی زبان بہت اصل میں بہت وسیع بلیغ ترین زبان ہے. عربی میں جو ضمیریں آتی ہیں ان ضمیروں کو سمجھنے کی بہت ضرورت ہوتی ہے، ورنہ آدمی کیسا ہے ترجمہ کرنے میں بہت بڑی غلطی کا امکان ہوتا ہے. اب جیسے یہاں پر ایک لفظ ہے وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ، ہم نے موسیٰ کو کتاب دی. وَقَفَّيْنَا مِن بَعْدِهِ، اور اس کے بعد ہم نے جو ہے تو اس کے بعد، تو یہاں پر ایک ضمیر ہے اس کے ہی، تو یہ کس کے بعد؟ کتاب کے بعد یا موسیٰ کے بعد؟ یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. تو اب جیسے اردو میں بولتے ہیں نا بھائی، جیسے مثال کے طور پر فلاں شخص ہے، زید آیا، اس نے کھایا اور وہ چلا گیا. اب اس نے اور وہ، یہ ضمیر کدھر ہے؟ یہ ضمیر ہے زید کی طرف. ایسے عربی کا معاملہ رہتا ہے سمجھنے کی ضرورت. تو ہم نے موسیٰ کو کتاب دی اور ان کے بعد پے در پے رسول بھیجے. کتنے رسول بھیجے؟ غالباً میں ایک مرتبہ آپ کو بتا چکا ہوں کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک، اب ایک روایت میری نظروں سے گزری ہے تفسیر کی کتابوں میں. میں گزشتہ مرتبہ آپ سے کہا تھا کہ 2000 انبیاء ہیں، 4000 انبیاء کرام علیہ السلام ہیں. حضرت موسیٰ علیہ السلام سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان کتنے انبیاء ہیں؟ 4000 انبیاء. ہم کو تو بہت تھوڑوں کے نام معلوم ہیں، بہت تھوڑے نام جانتے ہیں. کون کون سے نام جانتے ہیں؟ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے دور تک کون کون انبیاء ہیں؟ جیسے حضرت یوشع بن نون، حضرت داؤد، حضرت سلیمان، حضرت شموئیل، حضرت حزقیل، حضرت یشعیاء، حضرت ارمیہ، حضرت دانیال، حضرت عزیر. یہ سب کون ہیں؟ یہ سب انبیاء کے نام ہیں جن کا تذکرہ قرآن یا حدیث میں آ گیا. لیکن ایسے بہت سارے انبیاء ہیں جن کا تذکرہ نہیں ملتا ہے، لیکن تعداد ملتی ہے. تعداد کتنی بتایا مفسرین نے؟ تقریباً 4000 انبیاء کرام علیہم السلام حضرت موسیٰ اور حضرت عیسیٰ کے درمیان ہے نا، 4000 انبیاء کرام. تو کتنی بڑی نعمت اللہ نے اوپر کی. یہ کن کے درمیان ہے؟ بنی اسرائیل. تذکرہ کس کا چل رہا ہے؟ بنی اسرائیل کا. خطاب کس سے ہے؟ بنی اسرائیل سے. ہم خالی ایک نبی کا تذکرہ پڑھ رہے ہیں، تذکرہ ضمناً آ جائے گا عیسیٰ علیہ السلام، لیکن نعمت دیکھیے کتنی ہے اللہ کی. اللہ فرما رہے کہ رسولوں کو بھیجا ہے، نبیوں کو نہیں. 4000 رسول جو ہے بھیجے گئے، یعنی نبی بھیجے گئے 4000 کی تعداد میں. تو کتنی بڑی نعمت ہے. یعنی کوئی زمانہ فطرت نہیں رہا ان کا. زمانہ فطرت کس کو کہتے ہیں؟ ایک نبی کے بعد سے دوسرے نبی تک اگر کوئی نبی نہیں آیا، براہ راست اللہ کا پیغام انسانوں تک پہنچانے والا نہیں آیا، تو اس زمانے کو زمانہ فطرت کہتے ہیں. تو ان کے اوپر تو زمانہ فطرت گزرا ہی نہیں، نبیوں کا سلسلہ جاری رہا ہے نا. اب آگے اللہ تعالیٰ فرما رہے وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ الْبَيِّنَاتِ، اور دیے ہم نے عیسیٰ مریم کے بیٹے کو معجزے صریح. دیکھیں قرآن کا اعجاز، قرآن کی بلاغت، کہ جہاں پر بھی نبیوں کا تذکرہ آیا، کسی نبی کی ولدیت کا تذکرہ نہیں ہے. ہے کسی نبی کے باپ کا نام ہے قرآن میں؟ محمد ابن عبداللہ کہا گیا وما محمد الا رسول. تو کیا اللہ نے ایسے فرمایا کہ وما محمد ابن عبداللہ الا رسول، کہ محمد ابن عبداللہ محض ایک رسول ہے، باپ کا تذکرہ نہیں ہے. آدم علیہ السلام ہے، نوح علیہ السلام ہے، اور جتنے بھی انبیاء، یوسف علیہ السلام ہیں، یوسف علیہ السلام کے والد صاحب یعقوب ہے نا، لیکن وہاں پر تذکرہ کیا قرآن نہیں کیا. حضرت ابراہیم، حضرت اسحاق، حضرت اسماعیل، یہ جتنے بھی انبیاء کرام ہیں ان کے باپ کے نام کے ساتھ ان کے نام کو نہیں بیان کیا. لیکن یہ قرآن کا اعجاز ہے اور لوگوں کے غلط عقیدوں کے اوپر ایک ضرب کاری ہے، جو یہ سمجھتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام نعوذ باللہ اللہ کے بیٹے ہیں،
اللہ نے بتا دیا کہ وہ اللہ کے بیٹے نہیں ہیں۔ وَآتَيْنَا عِيسَى ابْنَ مَرْيَمَ، عیسیٰ ابن مریم۔ دیکھیں قرآن کا اعجاز، جہاں عیسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ آیا ان کی ولدیت ان کے والدہ کے نام کے ساتھ ان کی نسبت کر۔ والدہ کے نام کے ساتھ کیوں؟ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ قادر مطلق ہے۔ اس اللہ نے آدم کو بغیر ماں اور باپ کے مٹی سے کن فیکن کے مظاہرے سے پیدا کر دیا۔ قادر ہے ہر چیز پر۔ وہ جب جس چیز کو چاہتا ہے کہ کرنا ہے تو یہ کہہ دیتا ہے ہو جا، ہو گئی۔ اس کو کوئی پوچھنے والا ہے کہ آپ نے جو سسٹم چلا آ رہا ہے اس سسٹم کے تحت کیوں نہیں کیا؟ کوئی پوچھ سکتا ہے؟ نہیں پوچھ سکتا ہے کہ بھئی یہ سسٹم سے آپ نے کیوں نہیں کیا؟ نہیں پوچھ سکتا۔ اللہ نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بغیر باپ کے پیدا کیا۔ ایک پھونک جبرائیل نے حضرت مریم کے جوف اور پیٹ پر مار دی، بس ہو گیا۔ اللہ نے حکم دیا حضرت جبرائیل کو۔ جبرائیل علیہ السلام کی بھی کوئی اس میں یہ نہیں ہے، یہ سب کرشمہ اور قدرت کس کی ہے؟ اللہ کی ہے۔ تو فرمایا وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات، اور حضرت عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے بہت سارے معجزے دیے۔ کیا معجزے دیے؟ بہت سارے معجزے۔ ایک تو یہ ہے کہ بیماروں کو شفا ان کے ہاتھ پر مل جاتی تھی۔ مادر ذات اندھا اگر کوئی ہے اس کی آنکھوں پر ہاتھ پھیر دیتے وہ بینا ہو جاتا۔ اگر کسی کو برس کی، جذام کی، کوڑ کی، کسی بھی طرح کی کوئی بیماری لاحق ہے، آپ ہاتھ پھیر دیتے وہ صحیح ہو جاتا۔ یہ ان کا معجزہ۔ حتیٰ کہ اللہ نے یہ ان کا معجزہ تھا کہ کسی مردے کو اگر وہ کہہ دیتے کہ اللہ کے حکم سے کھڑا ہو جا، وہ زندہ ہو جاتا، وہ زندہ ہو جاتا۔ اور میں نے آپ کو اس سے پہلے بھی بتایا کہ ان کے معجزے ان کے ساتھ ہیں، لیکن میرے اور آپ کے آقا کی شان کیا ہے؟ حسن یوسف، دم عیسیٰ، ید بیضا داری، آنچ خوبہ ہما دارن تو تنہا داری۔ کہ تمام انبیاء کے جتنے معجزے ہیں سب میرے اور آپ کے آقا کے اندر اللہ نے جمع کر دیا۔ غزوہ خیبر کا واقعہ یاد ہے؟ فتح ہی نہیں ہو رہا ہے قلعہ قموس، خیبر کا جو قلعہ تھا فتح ہی نہیں ہو رہا تھا۔ ہو رہا تھا؟ نہیں ہو رہا تھا، پریشان۔ اللہ کے رسول نے فرمایا کل جھنڈا ایسے شخص کو دوں گا کہ اللہ اس کے ہاتھ پر فتح دے گا، اللہ سے وہ محبت کرنے والا ہوگا اور اللہ اور اس کے رسول اس سے محبت کرے۔ سارے صحابہ بے چینی کی حالت مراد گزار کہ کاش کل یہ جھنڈا مجھے ملے تو سند مل جائے گی کہ اللہ اور اس کا رسول مجھ سے ناراضی ہے۔ صبح ہوئی تو فرمایا علی کہاں ہے؟ علی کو بلاؤ۔ بڑے بڑے صحابہ حضرت عمر، حضرت ابوبکر، سب اس خواہش اور اس حسرت میں رات گزار دی کہ شاید صبح میں جو ہے نام ہمارا پکارا جائے۔ کہا کہ علی کو بلاؤ۔ حضرت علی آ رہے ہیں آہستہ آہستہ۔ کہا کہ اللہ کے رسول مجھے تو آشوب چشم ہے، آشوب چشم، آنکھوں سے مسلسل پانی بہ رہا ہے، مجھے دھندلا دھندلا سا نظر آئے گا اس کی وجہ سے۔ آپ نے اپنا لعاب مبارک نکالا، حضرت علی کی آنکھوں پر لگایا، ایسی بینا ہو گئی آنکھیں کہ زندگی میں کبھی آنکھوں کی تکلیف نہیں ہے نا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو تو لاٹھی مارنی پڑتی تھی، پتھروں پر تو پانی کے چشمے پھوٹ پڑتے تھے۔ صحیح حدیث کی روایتیں کہ آپ کے انگشت مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے انگلی مبارک سے پانی کے چشمے پھوٹ پڑے۔ صحیح حدیث ہے یعنی آپ ہجرت فرما رہے، بھوک لگی ہے، پیاس لگی، ایک عورت ملی ایک کٹیا کے اندر۔ کہا کہ کچھ کھانے کو ملے گا اماں؟ کہا کہ بیٹا کچھ بھی نہیں ہے، یہ بکری پڑیا لی ہے، مگر دیکھ رہے ہو کہ اس کے تھن پورے خشک ہو چکے ہیں، کہاں سے آئے گا؟ کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ نے کہا کوئی بات نہیں، آپ اجازت دیجئے۔ اس کو صاف کیا، ہاتھ پھیرا اور اتنا دودھ نکالا کہ آپ بھی، ابو بکر بھی رضی اللہ عنہ، آپ سیراب ہو گئے، شکم سیر ہو گئے۔ اور اس کے بعد آپ نے جو برتن تھا وہ پھر بھر کر اس کو دے دیا۔ حضرت جابر بن عبداللہ نے ایک مرتبہ دعوت کی، لوگوں کے پیٹوں پر صحابہ کرام کے پتھرے بدے ہوئے تھے، فاقے چل رہے تھے، خود میرے اور آپ کے آقا کے بطن مبارک پر دو دو پتھر، بھوک سے بے چین تھے سب۔ ویسے حال میں حضرت جابر بن عبداللہ اپنے محترمہ سے کہتے ہیں، اہلیہ سے، کہ اللہ کے رسول بہت بھوکے ہیں، کچھ دعوت کرنی چاہیے۔ تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں دیکھتی ہوں کتنا ہے گرم۔ جا کر چیک کیا، دیکھو کھانا بہت تھوڑا ہے، نظم بہت تھوڑا ہے۔ ایسے جا کر بولنا کہ خالی اللہ کے رسول اور ایک دو صاحب ان کے ساتھ آ جائیں، تم جا کے مجمع میں بول دیں گے یہاں گڑبڑ ہو جائے گی۔ آپ گئے
حضرت جابر اللہ کے رسول سے کہا کہ اللہ کے رسول کچھ تھوڑا سا نظم ہو گیا ہے اللہ کے فضل سے، آپ تشریف لے آئیے۔ ابھی یہ بات ہی کرنے اللہ کے رسول نے کہا تمام صحابہ کو بھائی چلو جابر کے یہاں دعوت، چلیے کہ نکل۔ اب وہ پریشان وہاں پہنچے، آپ نے کہا فکر نہیں کر، جو کرنا ہے اللہ کرنا ہے۔ آپ نے اپنے ہاتھ سے کیا، تقریباً جتنے صحابہ تھے سینکڑوں کی تعداد سب شکم سے ہو، تو یہ بات سے بات نکل گئی۔ تو اللہ نے ہمارے نبی کی یہ شان رکھی ہے نا۔ تو میں اس سے پہلے بھی ایک بات آپ کو کہہ چکا ہوں کہ یہ جو بنی اسرائیل کو ہم نے فضیلت دی اور یہ دی، یہ جو ساری چیزیں ہم پڑھ رہے ہیں وہ ان کے دور کے ساتھ مخصوص، لیکن میرے اور آپ کے آقا اور صحابہ کرام کی جو فضیلت ہے وہ پہلے دن سے لے کر قیامت کی صبح تک آپ سے افضل ترین نہ کوئی نبی آیا ہے نہ آئے گا، اور صحابہ کا جیسا طبقہ انبیاء کے بعد اس روئے زمین نے دیکھا ہے نہ دیکھے، بات ذہن میں رکھیں۔ بہرحال وَأَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ، اور عیسیٰ ابن مریم کو ہم نے جو ہے روح القدس کے ذریعے سے تقویت دی۔ کیسے دی؟ ایک تو نہ مثال ہے، یہود جو ہے وہ اتنی خبیث قوم ہے کہ انہوں نے کبھی کسی کو برداشت نہیں کیا، اس لیے آپ دیکھیں میں غالباً اس سے پہلے بھی بات کہہ چکا ہوں کہ دنیا میں صرف دو ہی مذہب ہیں جن مذاہب کے اندر ان کے مذہب کی تبلیغ کا نظام نہیں ہے، ایک برہمن اور دوسرے یہود۔ ان کے اندر جو پیدا ہوگا وہی برہمن ہوگا یا جو پیدا ہوگا وہی یہود ہوگا، کوئی دوسرا یہود نہیں بن سکتا، کوئی دوسرا برہمن نہیں بن سکتا۔ بن سکتا ہے کہ نہیں بن سکتا، اس لیے کہ یہ لوگ سمجھتے ہیں ہم بہت اونچی ذات کے، دوسرا کوئی ہمارے اندر آ نہیں سکتا۔ نحن ابناء اللہ و احباؤہ، ہم تو اللہ کے چہیتے ہیں، اللہ کے لاڈلے ہیں، دوسرا کوئی کہیں سے پیدا ہو کے کیسے آ سکتا ہے؟ تو یہ ان کا مزاج تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو بھی قبول نہیں کیا اور ایسے جان کے دشمن بن گئے کہ ان کے خیال کے مطابق وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے جو ہے تو عیسیٰ علیہ السلام کو پھانسی دے دی، سولی پر چڑھا دیا۔ یہ اور بات ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے سے ان کو اوپر اٹھایا۔ اور یہ جو تقویت دی کا لفظ ہے تو مفسرین نے لکھا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ہمہ وقت رہتے تھے، ہر وقت ان کے ساتھ رہتے تھے ان کی حفاظت کے لیے، کیونکہ یہ شریر قسم کے لوگ تھے، کبھی بھی تکلیف پہنچا سکتے ہیں، تو ان کے ذریعے سے تقویت دی۔ پھر آپ نے اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، اب یہ خطاب دیکھیں، میں نے کہا نا کہ یہ جو شروع میں خطاب تھا ان کا تذکرہ ہو رہا ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے دور کا ہے، اور کہاں کس سے جا رہا ہے؟ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد کے بنی اسرائیل تھے ان سے کہا جا رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ براہ راست ان سے خطاب کرائے، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم استکبرتم، پھر کیا بھلا جب تمہارے پاس کوئی رسول، افکلما جاءکم رسول بما لا تہوی انفسکم، جب بھی کسی رسول نے تمہارے پاس کوئی ایسی بات لے آیا جسے تمہاری نفس اور تمہاری خواہشات پوری نہیں ہوتی تھی، تمہارا نفس جس کو قبول نہیں کرتا تھا، تو تم نے کیا کیا؟ استکبرتم، تم جو ہے غرور اور تکبر کے اندر مبتلا ہو، تکبر کیا تم، ففریقا کذبتم وفریقا تقتلون، اور اس تکبر کے نتیجے میں دیکھیں میں نے ایک لفظ کل آپ کو بتایا تھا، فا عربی میں آتا ہے نتیجے کو بتانے کے لیے، کس کو بتانے کے لیے؟ نتیجہ بتانے کے لیے، کہ اس کے نتیجے میں استکبرتم، تم نے کفر کیا، ففریقا کذبتم، تو پھر اس کے نتیجے میں تم نے ایک انبیاء کے گروہ کو تو ان کو جھٹلا دیا، وفریقا تقتلون، اور دوسرے ایک طبقے کو انبیاء کے قتل کر دیا۔ جب بھی کوئی نبی کوئی ایسی بات کہتا جو ان کے مزاج کے خلاف ہوتی تو دشمن بن جاتا۔ وہ آپ مجھے بتائیے دل پر ہاتھ رکھ کر کہ آج بھی ہمارے معاشرے میں ایسے بہت سارے احباب ہوتے ہیں، کسی بیچارے امام صاحب نے مجمع میں کوئی ایسی بات کر دی جو اس نے معاشرے کی کسی دکھتی ہوئی نبض کے اوپر ہاتھ رکھا، لیکن اتفاقی بات یہ ہے کہ وہ معاملہ کسی کی ذات پر چسپا ہو جاتا ہے، اور اس کو لگتا ہے یار یہ مرض کا تو میں جو ہے شکار ہوں، اور انہیں جو بول رہا انہیں میرے کو ہی دیکھ کے بول رہا ہے۔ یہ مزاج ہے یا نہیں؟ اور یہ صفت کس کی ہے؟ کس کی ہے صفت؟ بنی اسرائیل کی۔ اور بنی اسرائیل کون ہے؟ کون؟ غیر المغضوب، مغضوب، جن پر اللہ کی پھٹکار ہوئی، جو بھٹکے ہوئے، جو گمراہ ہیں، ان لوگوں کی صفت۔ آج بھی ایسا ہوتا ہے،
کسی امام نے بول دیا، کسی عالم دین نے بول دیا، کسی داعی نے بول دیا، کسی اللہ والے نے کوئی بات کہہ دی اور اس بات کی ضرب ان کی اپنی زندگی کے خلاف پڑ گئی تو بس لگ جاتے ہیں پیچھے۔ یہ حال، اللہ حفاظت پر۔ استکبرتم، تو کہہ رہے اللہ تعالیٰ کہ ایسی جب بھی کوئی بات آتی تو تکبر میں مبتلا ہو گئے اور اس کے نتیجے میں انبیاء کو جھٹلایا۔ تکبر بہت بری چیز ہے۔ شیطان جو دھتکارا گیا، کیوں دھتکارا گیا بھائی؟ ابا واستکبر، ابا واستکبر، کہ انکار کیا اور اس نے گھمنڈ کیا، تکبر میں مبتلا ہو، اور پھر تکبر کے نتیجے میں اللہ تعالیٰ نے نیچے میں۔ حدیث قدسی آپ کے ذہن میں ہوگی، غالباً میں اس سے پہلے بھی سنا چکا ہوں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الکبریاء ردائی والعظمۃ ازاری فمن نازعنی واحدا منہما ادخلتہ النار، کہ کبریائی یہ میری چادر ہے اور عظمت، بزرگی، جلال، وقار یہ جو ہے میری ازار ہے۔ فمن نازعنی واحدا منہما، اگر ان دونوں میں کوئی گھسنے کی کوشش کرے گا ادخلتہ النار، تو میں اسے جلا کر بھسم کروں۔ یہ حدیث قدسی۔ آدمی کا تھوڑی سی صلاحیت آ جائے، تھوڑا سا مال آ جائے، تھوڑا سا رتبہ مل جائے، تھوڑا سا عہدہ مل جائے، تھوڑا معاشرے میں کچھ کو پہچان ہو جائے تو نشہ جو ہے سیدھے دماغ میں اتر جاتا ہے اور یہ نشہ آدمی کو ڈبو دیتا ہے۔ یہی تو نشہ تھا شیطان کو۔ اچھا اس کو سجدہ کرو، مٹی سے بنا ہوا ہے، مجھے آگ سے بنایا نا آپ نے، آگ مٹی کے سامنے کیسے جھکنا؟ نہیں ہوتا ایسا کہیں ہوتا؟ یہ جو نشہ چڑھ گیا تھا، نشہ، یہ نشے نے اس کے جو ہے تو بیڑے کو پار کر، ہے نا۔ تو اللہ تعالیٰ حفاظت فرمائے۔ اور ایک آیت ہے وہ پڑھ لیتے ہیں، وَقَالُوا قُلُوبُنَا غُلْفٌ، اور یہ یہود بنی اسرائیل کیا کہتے تھے کہ کہتے کہ ہمارے دلوں پر غلاف ہے، یعنی کورے ہے دل۔ کیوں ہے؟ برین ایک دم کلین برین ہے، کیوں ہے؟ ٹوٹلی ان یوزڈ ہے، استعمال ہی نہیں کرتے، اس لیے کلین۔ کیا کہتے تھے کہ ہمارے دل جو ہے وہ غلاف کے اندر ہے، کوئی گرد و غبار اس کو لگا نہیں ہے، ہم لوگ بہت سمجھدار ہیں، یہ جو کتاب تم لے کر آئے جو تو باتیں کرتے ہو اس کی ہم کو ضرورت نہیں ہے، اس لیے کہ ہمارے دلوں کے اندر آلریڈی توریت کا علم ہے، موسیٰ علیہ السلام کی باتیں بتائی گئی، تمہاری باتوں کی ضرورت نہیں۔ نعوذ باللہ، یہ ان کا گھمنڈ تھا۔ اللہ تعالیٰ پھر فرما رہے بل لعنہم اللہ بکفرہم، بلکہ لعنت کی ہے اللہ نے ان پر ان کے کفر کی وجہ سے۔ اور لعنت کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لعنت کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کی رحمت سے دور کر دیے جانا۔ فقلیلا ما یؤمنون، تو ان کے کفر کے سبب سے بہت کم وہ لوگ ایمان لاتے ہیں۔ اللہ نے لعنت کر دی، اپنی رحمت سے دور کر دی، فا یہاں پر بھی آ گیا، تو پھر اس کے نتیجے میں کیا ہوگا؟ تو اس کے نتیجے میں وہ لوگ بہت کم جو ہے ایمان لے آتے ہیں۔ تو یہ حصہ بیان ہوا ہے، اور بھی اس کا حصہ ہے جس کی میں نے تلاوت کی، لیکن اللہ نے اگر حیات مستعار عطا فرمائی تو انشاءاللہ وہ حصہ ہم لوگ کل پڑھیں گے۔ مسائل کا ایک سلسلہ ہے، اس کو بھی ہم لوگ پڑھ لیتے ہیں۔ نماز جنازہ کو فاسد کرنے والی چیزیں۔ نماز جنازہ کو نماز جنازہ ان تمام چیزوں سے فاسد ہو جاتی ہے جن سے دوسری نمازیں فاسد ہوتی ہے، جن سے دوسری نمازیں فاسد ہوتی ہیں۔ کن سے ہوتی ہے؟ وضو ٹوٹ گیا، قے ہو گئی، خون نکل کے بہہ گیا، ہے نا، سطر کھل گئی، تو ان ساری چیزوں سے بھی نماز جنازہ فاسد ہو جاتی۔ البتہ عورت کے محاذات سے نماز جنازہ فاسد نہیں ہوتی، اور نماز جنازہ میں قحطہ لگانے سے وضو تو نہیں ٹوٹتا، البتہ نماز جنازہ فاسد ہو جاتی۔ اگر نماز جنازہ پڑھ رہے ہیں اور کوئی خاتون سامنے سے گزر جائے تو نماز جنازہ فاسد نہیں ہوتی۔ اور اسی طرح قحقہ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے، احناف کے نزدیک قحقہ لگانے سے وضو ٹوٹتا ہے۔ جنازے کی نماز اور عام نمازوں میں اگر کوئی قحقہ لگائے تو نماز بھی ٹوٹ جاتی ہے، لیکن نماز جنازہ میں صرف نماز ٹوٹے گی، وضو نہیں ٹوٹے گی۔ ایسی صورت میں دوبارہ نیت کر کے نماز شروع کر دینی چاہیے، یعنی نماز ٹوٹ گئی، قحقہ لگا دیا کسی نے، نماز ٹوٹ گئی، اب دوبارہ جو ہے تو نیت کر کے دوبارہ نماز جنازہ پڑھ دیں۔ بہرحال جو کچھ پڑھا ہے، جو کچھ سنا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر عمل